الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم جو تم کچھ بننا چاہو سیریز کی 5ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کی جو چوتھی قسط تھی اس میں ہم نے تیسرے آپشن کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ مدارس کے طلباء کے لیے چوتھے آپشن کے بارے میں ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کے پاس اچھی آواز نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا قلم اچھا ہے اور نہ ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر معلم بننے کی اچھی صلاحیت ہے، لیکن ایک چیز آپ کے اندر ہے، وہ یہ کہ آپ جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اس کو قائل کر لیتے ہیں، اور آپ کی آواز میں ایک کشش ہے، ایک جاذبیت ہے کہ دوسرا آدمی آپ کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے۔ آپ کی آواز میں تھوڑا ایک سحر سا ہے کہ آپ اگر پیارے انداز سے کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کے اسلوب میں اور آپ کے جادو میں مسحور ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، قدرت نے آپ کے اندر کنونسنگ پاور رکھی ہے، یعنی دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت۔ کوئی اگر آپ سے تھوڑی دیر بحث کر لے کسی موضوع پر تو آپ چند منٹوں میں اس کو اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے آپ کے اندر داعی بننے کی صلاحیت رکھی ہے، داعی اللہ بننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو ابھی سے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو دعوت کے کام کو اپنے میدان عمل کے لیے منتخب کرنا ہے اور آپ کو داعی اللہ بننا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اچھا مطالعہ کیجئے، اور آپ کے جو دعوت کے مختلف مراحل ہیں اور ان میں جو آپ کی مختلف تدبیریں اور انتظامات اور مرحلے وار آپ کے جو انداز رہے دعوت کے، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، مختلف انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور دعوتی نقطۂ نظر سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیے، ان کو اپنے مطالعے میں لائیے۔ اصول دعوت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو اپنے مطالعے میں لائیے۔ اور اگر آپ کا ذہن کسی خاص قوم میں، کسی خاص علاقے میں دعوت کے کام کے لیے آمادہ ہے، مثلا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پنجابی قوم میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے یا آپ کو ہندو قوم میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے، تو اس کے اعتبار سے اپنی تیاری کیجئے۔ اگر آپ کو پنجابی میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے تو ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کیجئے، ان کی نفسیات سے، ان کے مزاج سے واقف ہونے کی کوشش کیجئے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، قومی پس منظر، اس سے واقف ہونے کی کوشش کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اور اگر آپ کو ہندو قوم کے اندر دعوت کا کام کرنا ہے تو ان کی زبان سنسکرت اور ہندی جاننے کی کوشش کیجئے، ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ان کے مزاج کو، ان کی نفسیات کو، ان کے قومی پس منظر کو اپنے مطالعے میں لائیے اور ان سے واقف ہونے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ دعوت کا کام اس وقت تک مکمل طریقے سے کامیابی کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ مدعو قوم کی نفسیات سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے دعوت کا، کہ داعی جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے ضروری ہے کہ وہ ان کی نفسیات سے واقف ہو۔ اگر وہ ان کی نفسیات سے واقف نہیں ہے تو وہ اپنی دعوت میں کما حق پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کیجئے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے اور اپنے ذہن میں اس کو بالکل پختہ کر لیجئے کہ آپ کو دین کی دعوت دینی ہے، اور اس انداز سے دعوت دینی ہے جیسا کہ دعات اللہ اپنا یہ فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس وقت تو یہ میدان یعنی بہت پیاسا ہے اور اس کی بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اخلاص کے ساتھ اٹھیں اور دنیا پیاسی ہے، اس دنیا کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اور اسی کے ساتھ اس میں اگر آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ کو بنائیں، یعنی آپ لوگوں کو ابھاریں، دین کی طرف لائیں، اخلاق کی طرف لائیں۔ اور آج کل بہت سارے لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک میدان بن چکا ہے، اس کے لیے لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بڑی کتابیں اس پہ لکھی جا رہی ہیں، اور یعنی بڑے بڑے اسٹیج لوگ اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسٹیج تیار کرتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی اس میں بھیڑ آتی ہے اور وہ اپنا ایک لیکچر، اپنا ایک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح اپنی دعوت کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح کام کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے لیے دعوت کے اس میدان کو منتخب کر سکتے ہیں اور ابھی سے طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنا ذہن اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام ابھی سے اور بھی کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ ابھی سے پریکٹیکل اور عمل شروع کر دیجئے۔ وہ اس طرح کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، آس پاس کی بستیوں میں جائیے۔ شہر میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو شہر کے مضافات میں جو بستیاں ہیں وہاں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، گاؤں میں جائیے اور دعوتی دورے کیجئے۔ دیکھیے کہ امت کتنی پیاسی ہے، کس دین سے کتنی دور ہو گئی ہے۔
آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کے اندر ایک درد پیدا ہوگا، ان کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب تک درد پیدا نہیں ہوگا کوئی بھی داعی اپنی دعوت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دورے ابھی سے شروع کر دیجئے، طالب علمی کے زمانے میں ہی آپ دعوتی دورے شروع کر دیجئے، مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف محلوں میں جا کر، اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جائیے تاکہ آپ کی ابھی سے ایک ٹیم بنے، اور جو اچھے دعات ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کیجئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئیے اور ان سے ابھی سے اپنے رابطے بڑھانے کی کوشش کیجئے، تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اس کو بھی آپ اپنا میدان عمل منتخب کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ایک بہترین آپشن ہے دین کی خدمت کرنے کا۔ اگر آپ دعوت کے میدان کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یہ آپ کی قوم اور ملت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔